نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما الناس سے ویورز سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ۔ فرحن کا مطلب ہوتا مستہ، بے انتہا خوش ہونا۔ وَاسْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ، میں ان تمام باتوں کو سنتا رہتا تھا۔ وَالنَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور لوگ جو ہے اس حالت میں مستی کرتے تھے۔ وَأَنَا أَخَافُ، اور میں ڈرتا تھا۔ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ آمَنُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْغَدْرَ وَالْخِيَانَةَ، لَمْ أَكُنْ آمَنُ، ان کے سلسلے میں مسلمانوں کی وجہ سے دھوکہ اور خیانت میں محفوظ نہیں تھا، یعنی مسلمانوں کی خیانت اور غداری یعنی دھوکہ بازی کی وجہ سے میں ان سے محفوظ نہیں تھا۔ وہما، اور یہ دونوں من ابراز المسلمین، مسلمانوں کی دو بڑی بیماری تھی، دو بڑا کھوٹ تھا ان کے اندر۔ ولم تذهب دولتهم، اور ان کی حکومت جو ہے الا بغدر المسلمین، مسلمانوں کی غداری و خیانتہم، اور ان کی خیانت و نفاقہم، اور ان کے دوغلے پنتی کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ ذہبہ کا مطلب یہاں پر ختم ہونے کے معنی میں، چلا جانا مطلب کیا؟ ختم ہو جانا۔ ہم وسامحنی یا سیدی، اے جناب سر آپ مجھ کو معاف کریے، فی ھذا العتاب المر، اس کڑی ڈانٹ کی وجہ سے، یعنی اس کڑوی سرزنش، اے جناب آپ مجھ کو معاف کریے۔ فلی العذر، یہ تو میری کمزوری ہے۔ وکنت اخاف، اور میں ذالک خاصتاً، خاص طور سے اس ملک میں ڈرتا رہا۔ ولم تمضی یا سیدی، اے جناب ایام قلیلۃ، ابھی تھوڑے ہی دن نہیں گزرے تھے کہ حتی وقع، وہ چیز پیش آئی، ما کانت احذرہ، جس سے میں چوکنا رہتا تھا، یعنی جس بات سے میں الرٹ رہتا تھا وہی بات پیش۔ فقط سمعت، میں نے سنا کہ انہ غدر بہم الامراء الافغان، یعنی افغان امراء نے بھی ان سے غداری کی۔ وقتلوا، اور ان لوگوں نے نوابہم، اپنے نواب کو، وعمالہم، اور اپنے کام کرنے والے کو، سجدا وقیاما، ٹیکنے اور کھڑے ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ نوابہم یعنی ان کے نائب کو بھی نواب سیکنڈ پارٹنر کو بولتے ہیں۔ وعمالہم یعنی کام کرنے والے۔ وسمعت، اور میں نے یہ بھی سنا کہ انہم الآن، اب، فی طریقہم، ان کا مسلک، الی کشمیر، کشمیر تک پہنچ گیا، یعنی ان کا رول کشمیر تک چلا۔ ثم سمعت، پھر میں نے بعد ایام، من کچھ دنوں کے بعد میں نے سنا کہ انہم دہمہم العدو فی وادی بالاکوٹ فی جبال ہزارہ، کہ دشمنوں نے ان پر بالاکوٹ کے علاقے میں ہزارہ پہاڑ پر حملہ کیا۔ یہ سب فی وی جو دیکھ رہے ہیں یہ سب جو ہے مطلب آپ کو سینٹنس سے سیٹنگ کرنا پڑے گا۔ وذالک بدسیست بعض المسلمین ایضا، یہ بھی بعض مسلمانوں کی، یعنی کچھ مسلمانوں کی کیا ہے، چال بازی اور مکاری کی وجہ سے ہوا۔ وقتل اکثرہم، ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ قتل یقتل قتلاً کا مطلب ہوتا ہے موت کے گھاٹ اتارنا، جان لے لینا۔ ولم ینجو منہم، اور ان میں سے الا القلیل، صرف تھوڑے ہی لوگ بچے۔ نجا ینجو، نجن کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یہاں نجا ینجو سے یہاں سے واو حذف ہے لم کی وجہ سے، لم مضارع پر داخل ہو کر ساتوں نون اعرابی کو گرا کر دونوں نون ضمیر کو باقی رکھتا ہے، اس لیے یہاں پر ینجو میں پیش آیا ہے۔ وکانت هذه الحادثة العلیمہ، یہ دردناک، یہ خطرناک، یہ پریشان کرنے والا واقعہ، یہ پریشان کرنے والی ہسٹری تھی 1246 کی۔ وہکذا، اور اسی طرح ذاعت هذه الفرصة الثمینہ، یہ قیمتی موقع بھی، وقت بھی کیا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ٹو ویسٹ کے معنی میں، ضاع یضیع ضیعن، ٹو ویسٹ کے معنی میں ویسٹ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ من قبل و من بعد، پہلے اور بعد سب میں اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَأَعُودُ، اور میں الی حدیث الانگلیز، انگریز کی باتوں کی طرف
ریٹین ہو رہا ہوں. عادہ یعود عودن کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریٹین ہونا، یعنی اب میں دوبارہ اس کو ریٹین کر رہا ہوں، لوٹا رہا ہوں. وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں کہ اِنَّهُمْ اخْتَلَقُوا ذُنُوبًا عَلَى الْأُمَرَاءِ، ان لوگوں نے امراء پر کیا ہے جھوٹ گڑھا، یعنی ان پر جھوٹا الزام لگایا. کَمَا سَمِعْتَ فِی قِصَّةِ الذِّئَابِ، بھیڑ اور بکری کا قصہ سنا. وَانْتَزَعُوا اور ان لوگوں نے پنجاب کو اور سندھ کو اور برما کو وَاودھ کو چھین لیا. وَامْتَلَكُوهَا اور اس کے مالک بن گئے. وَانْتَبَهَ الْهِنْدِيُّونَ مِنْ سُبَاتِهِمْ اور ہندوستانی من سباتہم اپنے نشے سے جگے بیدار ہوئے، یعنی ہوش میں آئے. انتباہ ینتبہ انتباہن من صلے کے ساتھ ہوش میں آنا. سباتہم نیند سے، یعنی اپنی نیند سے جگے، اپنے نشے سے ہوش میں آئے. وَاجْتَہَدُوا اور ان لوگوں نے ان یتخلصوا من الانکلیز انگریز سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی، ٹرائی کیا، چیسٹا کیا. تخلص یتخلص تخلصاً کا مطلب من صلے کے ساتھ کسی سے چھٹکارا حاصل کرنا، کسی سے اپنی جان کو نکالنا بچانا. فَكَانَتْ ثَوْرَةٌ كَبِيرَةٌ یہ ایک بڑی بغاوت جنگ تھی. وَلَكِنْ فَشِلَتْ أَيْضًا بِسُوءِ نِظَامِ الْهِنْدِيِّينَ لیکن ہندوستانی کے برے سسٹم کی وجہ سے یہ بھی ناکام ہو گئی. فشیلا یفشلو فشلن کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہونا، ناکام ہونا. سوء نظامن کا مطلب برا سسٹم، بیکار سسٹم. ورسخت قدم الانکلیز اور انگریز کے قدم جم گئے. کیا مطلب؟ رسخت قدم کا مطلب قدم جمنا اور فل ہو گئے. جیسے قرآن میں فرمایا والراسخون فی بہت ہی ماہر ہو گئے. وعاقب الہندیین اور ان لوگوں نے ہندوستانیوں کو عقاباً شدیداً سخت سزائیں دی، پنشٹ کیا. وعذبوہم عذاباً علیما اور ان کو خطرناک سزائیں دی. وفتقوا فی البیت الملکی فتقاً شدیداً اور ان لوگوں نے شاہی گھرانے والوں کو بری طرح نشانہ بنایا. فتح کا یفتق فتقاً کا مطلب ہوتا ہے نشانہ بنانا، حملہ کرنا. بالبیت الملکی شاہی گھرانے والے یعنی بادشاہی لوگوں کے. وَأَسِرُوا بہادر شاہ اور ان لوگوں نے بہادر شاہ کو قید کیا، قیدی بنایا. اسیرہ یاسر و اسرن کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، جیل میں ڈالنا. نفع ینفو نفون کا مطلب ہوتا ہے ملک سے بھگا دینا. وَنَفَوْهُ اور ان لوگوں نے بہادر شاہ کو الی رنگون، رنگون کی طرف جلا وطن کر دیا، یعنی رنگون بھگا دیا. ذَلِكَ الْيَوْمِ أَفَلَ نَجْمُ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ اور اسی دن سے مسلمانوں کا ستارہ فی هذه الدیار ان ملکوں میں غروب ہو گیا، ڈوب گیا. افیلا یافلو افلن کا مطلب ہوتا ہے غروب ہو جانا، ڈوب جانا. نجم المسلمین یعنی افلا نجم المسلمین کا مطلب مسلمانوں کی قسمت بیکار ہو گئی. یہ تعبیر ہے. اسی طرح اور بھی تعبیر پیچھے گزری ہے، وہاں پر آپ کو نہیں بتایا گیا کیونکہ ویڈیو کو شارٹ کرنا تھا اس لیے. وَإِنْحَتُّ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينِ وہ لوگ دنیا میں اور مذہبی چیزوں میں کیا ہو گئے؟ گر گئے، یعنی برباد ہو گئے. مذہبی چیزوں میں کیا ہو گئے؟ بالکل برباد ہو گئے، بیکار ہو گئے. وَرَضُوا اور وہ لوگ بِالذُّلِّ وَالْعُبُودِيَّةِ اور وہ لوگ بے عزتی سے اور دوسرے کی غلامی سے راضی ہو گئے. وَفَسَدَتِ الْأَخْلَاقِ اور ان کے کیریکٹر خراب ہو گئے. فسد یفسد خستن کا مطلب ہوتا ہے بیکار ہونا، خراب ہونا، ویسٹ ہونا. وَسَقِطَتِ الْهِمَمُ اور ان کی ہمت، حوصلے کیا ہو گئے؟ بیکار ہو گئے، گر گئے. سقط یسقط کا مطلب ہوتا ہے گرنا. ہمت جمع ہمم کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ، ہمت. وضاقت الازراق اور روزیاں یعنی کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے تنگ ہو گئی. وقلت الاسعار اور قیمتیں ان کے لیے بڑھ گئی. غلہ یغلو غلن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھ جانا. سعر جمع اسعار کا مطلب ہوتا ہے دام. وعمت المجاعات عام ہو گئی یعنی کھانے کو محتاج ہو گئے. وعطلت المدارس اور اسکولز بند کر دیے گئے. مدرستن جمع مدارس اسکول. عطل یعطل کا مطلب بیکار کرنا، یہاں ٹو کلوز کے معنی میں. وَأَقْفَرَتِ الزَّوَايَا اور
اللہ والوں کے خانقاہ اقفرا ویران ہو گئے، اسی سے فقیر بنا ہے۔ وَأَوْحَشَتِ الْمَسَاجِدِ اور مسجدیں بھی ویران ہو گئیں، بالکل اکیلی رہ گئیں۔ اوحشا کا مطلب بھی وہی ہے۔ اس سنت 1948 سال 1948 میں تحررت ہندوستان من الانگلیز، انگریز سے آزاد ہوا۔ تحرر من کے مطلب آزاد ہونا۔ وقعت اضطرابات ہائلۃ، ایک زبردست اور بھیانک فساد واقع ہوئی۔ وہاجر کثیر من المسلمین من بلادہم، بہت سے مسلمان اپنے شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وقامت لہم، اور ان کی دولت فی شمال الہند الغربی، مغربی ہندوستان کے شمالی علاقے میں ان کی حکومت قائم۔ سائرہم فی الحکومت الہند، ان کے تمام لوگ ہندوستان کی حکومت میں باقی رہے۔ وفقدوا، اور ان لوگوں نے اپنی سرگرمیوں کو کھو دیا۔ وَاسْتَوَلَّ عَلَيْهِمُ الْيَأْسُ، ان پر نا امیدی کیا ہو گئی؟ غالب آ گئی، چھا گئی۔ سائرن کا مطلب ان کے باقی تمام لوگ، کچھ ہی لوگ گئے تھے۔ استولا کا مطلب ہوتا ہے غالب آنا، فقد یفقدو کا مطلب ختم ہو جانا، نشاطتن کا مطلب ہوتا ہے سرگرمیاں، یعنی ان کا ماحول۔ ولست قانتا، میں یا سیدی اے جناب والا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ وَهَلْ يَقْنَطُ من رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت ہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ ولم ایأس، میں نہضت المسلمین، مسلمانوں کی بیداری سے، یعنی ان کے سامنے آنے سے مایوس نہیں ہوا۔ فإنی رأیتہم، میں نے طول ہذہ المدہ، اس لمبے ٹائم میں نے دیکھا، کالشمس، سورج کے مثل کو دیکھا، اذا غربت فی جہۃ، جو وہ ایک جہت میں ڈوبتے، طلعت فی جہۃ اخری، اور دوسرے سمت سے نکلتے۔ وانہم لم یغب لہم نجم، اور ان کا کوئی ستارہ ڈوبا نہیں، الا وطلع لہم نجم، جبکہ دوسرا ستارہ ان کا نکل گیا۔ یعنی ایک جگہ سے ان کی قسمت اگر خراب ہوئی تو دوسری جگہ سے ان کی قسمت چمکی، یہ بولنا چاہ رہے۔ فإن مستقبل العالم، دنیا کا فیوچر، مقعود بناصیتہم، ان کی پیشانی سے مقعود جڑا ہوا تھا، وابستہ تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ اپنی دنیا میں بگاڑ کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور کفر کے پجاریوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ عَلَيَّ أُمَّتِكَ مِنِّي السلام، تم اپنے فالوور کو میرے جانب سے سلام بولنا۔ وَقُلْ لَهَا، اور ان سے کہنا کہ انی اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ان هذه الامہ، یہ امت، ما افلحت الا بالتمسک والدین، یہ امت جو ہے جب تک دین کو مضبوطی سے نہیں تھامے گی وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ وما خسرت الا بالغفلۃ عن الدین، اور وہ دین میں غفلت کرنے کی وجہ سے ہی ناکام ہوگی۔ خسیرہ یخسرو کا مطلب ناکام ہونا، نقصان ہونا۔ غفلت الدین، دین سے بے خبر رہنا۔ ولن یصلح آخر هذه الامہ، اور یہ امت دوسری امت کی اصلاح تبھی کرے گی، الا ما اصلح اولها، جب اس کے پہلے والے نے اصلاح کی ہو۔ ھذا الذی، یہ وہ بات ہے، شہدتہ، جس کی میں نے گواہی دی، واختبرتہ، اور میں نے اس کو، فی ھذہ القرون المتطاولہ، اس لمبی صدی میں نے اس سے آزمائش حاصل کی۔ ولا ینبئک مثل خبیر، میں تم کو بتانے والے کی طرح۔ ولما انتہت المنار، جب منارے نے اپنی بات کو کمپلیٹ کر دیا، انتہا کا مطلب تو کمپلیٹ، انصرفت عنہا، اور میں اس سے ہٹا، ورجعت الی مکانی، اور اپنی جگہ پر ریٹین ہوا، وبت لیلتی، میں رات بھر جگہ رہا، وافکر فیما سمعت، اور میں نے جو سنا اس کو میں سوچتا رہا، وبادرت فی الصبح، پھر میں نے صبح میں جلدی کی، فقیدت حدیث المساء، اور میں نے شام کی باتوں کو کیا کر دیا؟ نوٹ کر دیا، یعنی اس کو لکھ دیا۔